قلعے میں قید نواز شریف اور مسلم لیگ کے لیڈر ظفر علی شاہ کے درمیان ملاقات جاری تھی۔ نواز شریف اس بات پر دل برداشتہ تھے کہ قوم نے ان کی قدر نہیں کی۔ نامور کالم نگار روف کلاسرا اپنے کالم میں لکھتے ہیں، نواز شریف یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ لوگ مشرف کے خلاف مظاہرے کریں گے کیونکہ انہوں نے بھارت کے ایٹمی تجربوں کے مقابلے پر تجربے کیے تھے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا تھا۔ جب پوری دنیا ان پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ یہ مت کریں، انہوں نے بل کلنٹن کی 4 ارب ڈالرز کی پیشکش ٹھکرا دی تھی اور پاکستان کو تجربوں کی مدد سے بھارت کے برابر لا کھڑا کیا تھا۔ یہ کام ایسا تھا جو ان کے خیال میں قوم کو نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ اس طرح انہوں نے بھارتی وزیر اعظم واجپئی کو بس پر پاکستان بلایا اور پہلی دفعہ کوئی بھارتی وزیر اعظم مینار پاکستان آیا اور اس نے کہا کہ وہ قیام پاکستان کو دل سے مانتا ہے۔ کشمیر پر بھی مذاکرات کا حوصلہ افزا اعلان ہوا۔ یوں نواز شریف کے خیال میں ان کے قوم پر وہ احسانات تھے کہ ان کے بدلے لوگ پرویز مشرف کے خلاف احتجاج کرتے۔ نواز شریف کو زیادہ گلہ عوام سے تھا جو ان کے خیال میں سڑکوں پر نہیں نکلے، اور یوں جنرل مشرف کو یہ سب کچھ کرنے کا موقع ملا۔ اس پر ظفر علی شاہ سے وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اب کیا کریں کہ پرویز مشرف پر کچھ دباؤ ڈالا جا سکے۔ یہ سوچا گیا کہ ظفر علی شاہ ان تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کریں اور کوئی نیا سیاسی الائنس بنایا جائے جس کی مدد سے پرویز مشرف کو مجبور کیا جائے کہ وہ اقتدار چھوڑ دیں۔ امید کی ایک ہی کرن نظر آتی تھی کہ کسی طرح بے نظیر بھٹو کو منایا جائے، اور یہ کام ظفر علی شاہ کے ذمے لگایا گیا۔ ظفر علی شاہ اٹک قلعے سے سوچوں میں گم اسلام آباد اپنے گھر لوٹے تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ دبئی میں بے نظیر بھٹو سے کیسا رابطہ قائم کریں، ملاقات کا وقت لے کر جائیں اور انہیں نواز شریف کا پیغام پہنچا کر نئے سیاسی الائنس پر راضی کریں۔ یہ ناممکن کام لگ رہا تھا، مگر ظفر علی شاہ کا کام اس وقت آسان ہو گیا جب ان کے داماد عسکری حسن سید کا ایک دوست ریاض چودھری نکل آیا جس کی بے نظیر بھٹو بہت عزت کرتی تھی۔ ریاض چودھری اس وقت دبئی میں ہر وقت بے نظیر بھٹو کے قریب رہتے تھے اور بے نظیر بھٹو ان پر بہت بھروسہ کرتی تھیں۔ عسکری حسن سید نے اپنے اس پرانے دوست سے رابطہ کیا کہ وہ ظفر علی شاہ کی کسی طرح ملاقات بے نظیر بھٹو سے کرا دیں۔ ریاض چودھری نے کہا کہ وہ کوشش کرتے ہیں لیکن مشکل کام ہے کیونکہ بے نظیر بھٹو نواز شریف کی وجہ سے ان حالات تک پہنچی تھیں، لہٰذا ان کے کسی پیغام رساں اور پارٹی کے بندے سے ملنا مشکل کام تھا۔ بہرحال انہوں نے وعدہ کر لیا۔ اس دوران ظفر علی شاہ نے نواب زادہ نصر اللہ خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں سے رابطے شروع کر دیے تاکہ نئے سیاسی الائنس کی کوئی شکل بنائی جا سکے اور نواز شریف کو کوئی ریلیف ملنے کی صورت نکل سکے۔ ظفر علی شاہ کو ان سیاسی لیڈروں کو قائل کرنے میں بہت مشکلات پیش آ رہی تھیں کیونکہ نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں پیپلز پارٹی سمیت تمام پارٹیوں کے لوگوں کو بہت تنگ کیا تھا۔ 2/3 اکثریت نے نواز شریف کی پارٹی کا دماغ آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ میڈیا بھی نواز شریف کے خلاف تھا کیونکہ انہوں نے اسی دور میں ایک اخباری گروپ پر بغاوت کے مقدمے درج کرائے تھے اور صحافیوں کی ایک بڑی تعداد کو نوکریوں سے فارغ کرانا چاہتے تھے، مگر وہی نواز شریف جنہوں نے صحافیوں اور ایڈیٹروں پر بغاوت کے مقدمات درج کرائے تھے خود سنگین مقدمے میں بند تھے اور سڑک پر ایک بندہ بھی نہیں نکلا تھا، اور آ جا کے اسی بے نظیر سے سیاسی تعاون کی ضرورت پیش آئی جس پر نواز شریف نے کئی مقدمے درج کرائے تھے۔ اس دوران حکومت کو یہ بھنک پڑ گئی کہ ظفر علی شاہ کو اٹک قلعے میں ملاقات کے دوران کوئی اہم ٹاسک دیا گیا ہے کیونکہ اچانک ہی سب سیاسی طور پر ایکٹیو ہو گئے تھے، لہٰذا پہلا یہ حکم صادر کیا گیا کہ نواز شریف سے کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ظفر علی شاہ کی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھی جانے لگی۔ ظفر علی شاہ کی کوششوں کے باوجود سیاسی لوگ نواز شریف پر اعتبار کرنے کو تیار نہ تھے۔ اس موقع پر فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر بیگم کلثوم نواز کو سیاسی طور پر ایکٹیو کیا جائے تاکہ عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے میں آسانی رہے اور سیاسی لیڈروں کو بھی یقین دلایا جا سکے کہ شریف خاندان کی ایک خاتون اس جدوجہد میں شامل ہے۔ پورا شریف خاندان قید میں تھا
और एक अकेली औरत जनरल मुशर्रफ से लड़ रही थी। यूं बेगम कलसूम नवाज ने सियासी मकासद के लिए वही किरदार अदा किया जो कभी नुसरत भुट्टो ने किया था जब जुल्फकार अली भुट्टो कैद खाने में थे और वो उनकी जान बचाने के लिए अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ सड़कों पर फिर रही थीं। यूं समझा गया कि बेगम कलसूम नवाज को सियासत में लॉन्च करने से लोगों की बेपनाह हमदर्दियां मिलेंगी कि देखें, शरीफ खानदान की खवातीन को भी अब बाहर निकलना पड़ गया है। इस तरह शरीफ खानदान को भी वही स्टेटस और हमदर्दियां मिलेंगी जो उनसे पहले भुट्टो खानदान को मिली थी। और इस तवील जद्दोजहद के बाद बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बन गई थी। बेगम कलसूम नवाज की एंट्री ने नवाज शरीफ के लिए बाजी पलट दी। सबको जिया दौर के याद आना शुरू हो गई जहां बेगम नुसरत भुट्टो मौजूद होती थी और MRD तहरीक की बुनियाद रखी गई थी। नुसरत भुट्टो अगर अपने शौहर वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को जनरल जिया से बचाने की कोशिश कर रही थी तो यहाँ बेगम कलसूम नवाज अपने शौहर वजीर आजम नवाज शरीफ को मुशर्रफ के चुंगल से निकालने के लिए कोशिश कर रही थी। लोगों को कलसूम नवाज और नुसरत भुट्टो में बहुत सी मुमासलत नजर आना शुरू हो गई। अगरचे लोगों को अब भी कोई शक था तो वो इस दिन खत्म हो गया जब लाहौर में कलसूम नवाज और तहमीना दौलताना के साथ एहतजाज का फैसला किया गया तो उन्हें रोक दिया गया और उनकी गाड़ी को क्रेन से घंटों हवा में मुअल्लिक रखा गया। उन दिनों ये लतीफा मशहूर हो गया था कि नवाज लीग में सिर्फ 2 मर्द बच्चे हैं, कलसूम नवाज और तहमीना दौलताना। यूं नवाज शरीफ जो चाहते थे बेगम कलसूम की अमली जद्दोजहद से जो वो आसान होता चला गया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान को मनाना तो वैसे ही आसान था कि ऐसे कामों के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। मसला ये था कि जब तक बेनजीर भुट्टो इस अलायंस में शामिल ना होंगी बात नहीं बनेगी, चाहे बाकी सब पार्टियां अलायंस क्यों ना बना लें। इससे परवेज मुशर्रफ की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बेनजीर भुट्टो को राजी करने के लिए उस वक्त दुबई में जफर अली शाह उनके सामने बैठे थे। बेनजीर भुट्टो ने जफर अली शाह से छूटते ही पूछा, आप बताएं मैं नवाज शरीफ का साथ क्यों दूं जिसने मेरा पाकिस्तान में जीना हराम कर दिया था और अब मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ दुबई में जिला वतन हूँ और मेरा खामिद वहाँ पाकिस्तान में कैद है। उसी नवाज शरीफ की वजह से जफर अली शाह खामोश बैठे सब सुन रहे थे। जफर अली शाह को महसूस हुआ कि वो आज तक बड़े बड़े मुकदमात में दलाइल देते आए हैं लेकिन उनकी वकालत का असल इम्तिहान आज है। बेनजीर भुट्टो मुसलसल बोल रही थी और शाह जी सोच रहे थे कि वो इस ज़हीन और नवाज शरीफ की सताई खातून लीडर को कैसे कायल करें कि वो सब कुछ भूल कर नवाज शरीफ का साथ दें। बेनजीर भुट्टो और जफर अली शाह के दरमियान माहौल टेंस हो चुका था।